اپنے اسکول کالج سے اچھے سے اچھا ٹیوٹر تلاش کرتے ہیں اور اس کو اس کی منچاہی فیس دیتے ہیں اور پھر اس کے ترلے منتے کرتے ہیں کہ جناب میں تو جاب پہ ہوتا ہوں، میں اپنے بچے کو آپ کی اکیڈمی نہیں بھیج سکتا، آپ میرے گھر آ کے ہوم ٹیوشن پڑھائیں گے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی ترلے ملتے ہیں صرف کیا کہ بچے کے 15 دن کے پیپر ہیں وہ کسی مضمون میں فیل نہ ہو جائے۔ پیسے بھی ادا کرتے ہیں، گھر میں آنے کے لیے اس کی خدمت کے لیے منہ مانگا معاوضہ بھی دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود ایمانداری سے بتائیے بچہ آپ کا اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کے سرمایے سے انگلینڈ چلے جائے گا، سائپرس چلا جائے گا، دنیا کو مسخر کر کے ڈاکٹر اور بڑا سائنسدان بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور سفارشیوں کی ضرورت ہوگی، خوش نصیبوں کی خوش نصیب اولاد اپنے خاندان والوں کے 10 افراد کی سفارش کر کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں اللہ کے حکم سے چلتا کرے گی، اس وقت تمہیں احساس معلومی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کاش وہ اس کو سائنسدان نہ بناتا، اس کو ڈاکٹر نہ بناتا، اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتا۔ اب جب میرے پاس نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تو یہ میری شفاعت کرنے والا تو بن جاتا۔ کل قیامت کا دن تو دور کی بات ہے، آپ اسی دنیا میں جب موت کی آغوش میں جائیں گے، قبر کی پاتال میں اتارا جائے گا، ایک آپ کا وہ بچہ ہوگا جس نے مسجد قباء میں قاری یامین صاحب سے کسی وقت میں قرآن پڑھا ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جس نے آپ کے زندگی کے 20-25 لاکھ روپے صرف کروا کے اور 10-12 سال والدین کی جدائی کے بعد بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے واپس آئے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتلائے قبر پہ کھڑا ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ والا پڑھے گا یا قرآن کریم کا حافظ پڑھے گا؟ فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے، انصاف کیجیے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں علماء نے ہمیں کیا دیا، یہ مدارس نے ہمیں کیا دیا، یہ مکاتب نے ہمیں کیا دیا۔ خدارہ مدارس علماء قرآن علماء مکاتب سے نفرت مت کیجیے اور سامراجی قوتوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے سیکولر اور لبرلزم کے دانشوروں کے دھوکے میں آ کے اپنی دین کی اساس کو مت بگاڑیے، ورنہ آپ کا یہ سب سے بڑا سرمایہ جو قرآن کریم اللہ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر یہ ہم سے چھن گیا، ساری دنیا کی دولت ہماری گود میں آ جائے، ہمارے بینک بیلنس بڑھ جائے، لیکن قبر کی پاتال میں وہ بینک بیلنس کام نہیں آئے گا اگر ہمارا دامن قرآن سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ ہیں تو پھر قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتے۔ اللہ زندگی میں کبھی بھی قرآن کے اوپر عمل پیرا افراد کو ذلیل و رسوا اور مغلوب نہیں کرتے۔ پوری دنیا کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میرے آقا کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی آیات بینات کو سنا، بعد میں پہلے اللہ کی زمین کے اوپر نظام کی صورت میں نافذ کیا، پھر فتوحات ہی فتوحات تھی، وہی کیسر و کسرا کی طاقتیں تھی جو حضرات صحابہ کرام کے فاتح سپاہ سالاروں کے قدموں میں آن کے گری ہوئی۔ آج بھی قرآن کریم وہی ہے، رب العالمین بھی وہی ہے، صرف میری اور آپ کی ترجیحات بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو امت کا حال ہے، جو امت ذلت اور پستی میں دنسی ہوئی ہے، آج بھی اگر عروج پانا چاہتی ہے، غلبہ پانا چاہتی ہے، خلفائے راشدین کے نظام کو عملی جامہ پہناتے ہوئے وطن عزیز میں اور پوری دنیا میں عام کرنا چاہتی ہے، تو پھر ایک ہی دعوت ہے جس کو قرآن کی دعوت کہتے ہیں۔ قرآن کی دعوت لے کے اٹھو، رب کعبہ کے محبوب پیغمبر کا وعدہ ہے وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے اپنی دعوت کے اندر قرآن کریم کو مرکز بنایا، رب کعبہ کی قسم ہے فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کے لیے صراط مستقیم متعین کر دیا جائے گا، وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں دیوبندی اپنی دیوبندیت کی دعوت دیتا ہے، اہل حدیث اپنی مسلک کی دعوت دیتا ہے، بریلوی اپنے مسلک کی دعوت دیتا ہے، بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو آخرت میں جا کے پتا چلے گا کون سچا تھا کون حق پہ تھا۔ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو میرے آقا نے بتلایا، جو آپ نے علماء سے سنا، وہ تو حق ہے نا، یہ تو کسی مسلک کی دعوت نہیں۔ میں نہیں کہتا میرے مسلک کے اکابر علماء کی آپ اتباع کریں، بھئی ہم تو آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو رمضان مبارک میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو قرآن پڑھا ہے، وہ قرآن بھی آپ کو پکار پکار پہ کہتا ہے آؤ میری طرف تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی توحید کسے کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی توحید اور الوہیت کو سیکھنا ہے، میرے اوراق کو دیکھو، میرے مفہوم کو دیکھو، اور اگر پیغمبر عالم کی ختم نبوت
اور ناموس انسانیت کو سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کی آغوش میں آنا پڑے گا۔ اللہ صحابہ کرام کے طریقے کو ہم اپنے لیے کامیابی مانتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ملے گی کیسے؟ قرآن کے 30 پارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، مقام، مرتبے اور جذبہ اطاعت کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ میں اور آپ نے کبھی عمل کی نیت سے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم نماز میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے وہ بھی بتلا دیا، کوئی چیز مخفی نہیں رکھی کہ تم سیدھے راستے کی تلاش میں مجھ سے ملتمس ہو، مجھ سے دعا کرتے ہو، آؤ تمہیں میں بتاؤں وہ سیدھا راستہ بہت سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنے والوں، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ خوش نصیب لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا، غیر المغضوب علیہم جن کے اوپر غضب نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ نے ان طبقات کا تعارف بھی کروایا، انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔